کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کی وسعت میں جہاں اربوں کہکشائیں اور خربوں ستارے موجود ہیں، کیا ہم واقعی تنہا ہیں یا پھر کہیں دور کسی اور آسمان کے نیچے کوئی اور مخلوق بھی اس وقت بالکل آپ ہی کی طرح آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوال کر رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف مفروضوں پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم سائنس کی ان تجربہ گاہوں میں جائیں گے جہاں 55 سال تک ایک بند بوتل میں زندگی کا انتظار کیا گیا، اور ہم تاریخ کے ان صفحات کو پلٹیں گے جہاں موت اور زندگی کو گوشت پوست کے اجسام میں دکھایا گیا۔ سب سے پہلے ایک عجیب حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ زندگی کو کون نہیں جانتا، جو سانس لے، جو چلے پھرے، جو افزائش نسل کرے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی سائنسدان زندگی کی کوئی ایسی متفقہ تعریف نہیں کر سکے؟ سائنس کی دنیا میں اس وقت زندگی کی 123 مختلف تعریفیں موجود ہیں۔ کچھ کے نزدیک وائرس زندہ ہے، کچھ کے نزدیک نہیں۔ ہم جس زندگی کو جانتے ہیں اسے سائنسی اصطلاح میں لائف ایز وی نو اٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ زندگی جو کاربن پر مبنی ہے اور جسے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات کے کسی دوسرے کونے میں زندگی سلیکون پر مبنی ہو، یا شاید وہ کسی ایسی لہر کی صورت میں ہو جسے ہم دیکھ بھی نہ سکے؟ دوسری دنیاؤں کی مخلوق کو تلاش کرنے سے پہلے ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا جس نے پچھلے 5000 سال سے انسانوں کو بے چین کیا ہوا ہے۔ زمین پر پہلی بار زندگی کیسے شروع ہوئی؟ اگر ہم اس پہیلی کو حل کر لیں تو ہمیں وہ ماسٹر کی مل جائے گی جس سے کائنات کے ہر سیارے کا تالا کھل سکتا ہے۔ زمین پر زندگی کے آغاز کے بارے میں دو بڑے نظریات ہیں۔ مذہبی نظریہ جو خالق کائنات کے حکم کن اور تخلیق آدم علیہ السلام پر یقین رکھتا ہے۔ سائنسی نظریہ جو کیمیائی تعاملات اور کروڑوں سال کے ارتقاء کی بات کرتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انسان ہی اس زمین کا اصل وارث ہے، لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ انسان کو اس زمین پر آئے بمشکل چند لاکھ سال ہوئے ہیں، جبکہ ڈائناسورز نے اس سیارے پر 16 کروڑ سال تک حکومت کی۔ ذرا تصور کریں، 160 ملین سال۔ ان کی 700 سے زائد اقسام تھی۔ ان میں سب سے خوفناک ٹی ریکس نہیں تھا، بلکہ ماہرین آثار قدیمہ کا پسندیدہ ریپٹر تھا۔ ریپٹرز سائز میں چھوٹے تھے، لیکن ان کا دماغ حیرت انگیز طور پر بڑا تھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ریپٹرز کے گلے میں ریزونیٹنگ چیمبرز تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں باقاعدہ گفتگو کرتے تھے۔ اگر وہ ناپید نہ ہوتے تو شاید اس زمین پر انسانوں کی جگہ ریپٹرز کی ایک انتہائی ذہین تہذیب حکومت کر رہی ہوتی۔ یہاں آ کر سائنس اور مذہب ایک خوبصورت نقطے پر ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو المعجم، الکبیر اور شعیب الایمان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کو بنایا تو ہر آسمان میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سے جسے چاہا باقی رکھا اور جسے چاہا ختم کر دیا۔ کیا ڈائناسورز بھی انہی مخلوقات میں سے تھے جنہیں ختم کر دیا گیا تاکہ انسان کے لیے جگہ بنائی جا سکے، یا کیا دوسرے آسمانوں میں وہ مخلوقات اب بھی موجود ہیں جنہیں قائم رکھا گیا؟ لیکن ٹھیک ہے، یہ تو ماضی کی باتیں تھی۔ اصل دھماکہ تو 1952 میں ہوا، جب دو سائنسدانوں نے لیبارٹری میں زندگی بنانے کی کوشش کی۔ 1952 میں شکاگو یونیورسٹی کے دو سائنسدانوں سٹینلی میلر اور ہیرالڈ اورے نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سائنس کی بنیادیں ہلا دی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم وہ حالات دوبارہ پیدا کریں جو زمین کے آغاز میں تھے تو کیا ہم بے جان مادوں سے زندگی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شیشے کی ٹیوبوں میں ایک عجیب سا مغلوبہ تیار کیا، اس میں میتھین، امونیا اور ہائیڈروجن جیسی گیسیں بھری اور اسے ایک ایسے برتن سے جوڑا جس میں کھولتا ہوا پانی تھا۔ یہ قدیم سمندروں کی علامت تھا۔ پھر انہوں نے اس مکسچر کو الیکٹرک سپارک دیا، بالکل ویسے ہی جیسے قدیم زمین پر بجلی کڑکتی تھی۔ کئی دنوں تک یہ تجربہ چلتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بظاہر کچھ بھی نہیں۔ پانی گدلا ہو گیا، رنگ بدل گیا، لیکن کوئی زندہ خلیہ باہر نہیں آیا۔ مایوس ہو کر انہوں نے ان ٹیوبوں کو سیل کیا اور یونیورسٹی کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، دہائیاں بیت گئی۔ 2007 میں میلر کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان پرانی بوتلوں کو دوبارہ کھولا۔ اب دنیا کے پاس پیپر کرومیٹوگرافی اور انتہائی حساس سینسرز موجود تھے۔ جب ان بوتلوں کے اندر موجود مواد کا معائنہ کیا گیا تو پوری سائنسی برادری دنگ رہ گئی۔ وہ مایا جو 1952 میں مردہ قرار دے دیا گیا تھا، اس کے اندر 25 سے زائد اقسام کے امینو ایسڈز بن چکے تھے۔
امینو ایسڈز زندگی کے وہ اینٹیں ہیں جن سے پروٹین بنتا ہے۔ یہ بے جان کیمیکلز اور جاندار خلیے کے درمیان کا وہ پل ہے جسے سائنس پری بائیوٹک کیمسٹری کہتی ہے۔ اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ کائنات میں کہیں بھی اگر صحیح درجہ حرارت اور کیمیکلز ہو تو زندگی کے اجزاء خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا جسم بظاہر ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کائناتی گرد سے بنے ہیں۔ کائنات کے وہ 6 بنیادی عناصر جنہیں CHNOPS کہا جاتا ہے: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس، سلفر۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی 6 عناصر صرف زمین پر نہیں بلکہ مریخ کے صحراؤں سے لے کر اور دور دراز کی کہکشاؤں میں بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہائیڈروجن کائنات کا 70% حصہ ہے، آکسیجن تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر انگریڈینٹس ہر جگہ موجود ہیں تو پھر زندگی صرف زمین پر ہی کیوں؟ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں امینو ایسڈز تو بنا لیے، لیکن وہ آج تک ان امینو ایسڈز کو جوڑ کر ایک زندہ خلیہ نہیں بنا سکے۔ وہ اجزاء کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، ماحول بھی ویسا ہی فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ خلیہ حرکت نہیں کرتا، وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ سانس نہیں لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سائنس کی سرحد ختم ہوتی ہے اور روحانیت کی شروع۔ امینو ایسڈز کو پروٹین بننے کے لیے ایک خاص ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے جسے بایولوجی میں فولڈنگ کہتے ہیں۔ یہ ترتیب اتنی پیچیدہ ہے کہ اگر اسے اتفاق پر چھوڑ دیا جائے تو شاید کائنات کی عمر بھی کم پڑ جائے۔ یہیں پر قرآن کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے جس کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی عناصر کا ہونا ایک بات ہے، لیکن ان عناصر کو زندگی کی ترتیب میں پرو دینا ایک الگ امر یا حکم ہے۔ جدید ترین ریسرچ اب اوپرین ہالڈن تھیوری کو ایک نئی جگہ لے گئی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زندگی سورج کی روشنی میں نہیں بلکہ سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائی میں موجود آتش فشانی سوراخوں کے پاس شروع ہوئی۔ جہاں سورج کی ایک کرن نہیں پہنچتی وہاں زمین کے اندر سے نکلنے والی حرارت اور کیمیکلز نے پہلا جاندار خلیہ پیدا کیا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہماری نظر نظام شمسی کے ایک اور سیارے کی طرف اٹھتی ہے، مشتری کا چاند یوروپا، جہاں میلوں موٹی برف کی تہ کے نیچے ایک وسیع سمندر چھپا ہوا ہے۔ اگر زمین کے گہرے سمندروں میں زندگی ہو سکتی ہے تو یوروپا کے اندھیرے سمندروں میں زندگی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ اگر زندگی ایک کیمیائی حادثہ نہیں بلکہ ایک حکم ہے تو وہ حکم زمین کے علاوہ اور کہاں کہاں اترا ہے؟ تصور کریں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا صحن ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ایسے شخصیت بیٹھے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان القرآن اور حبر علامہ امت کا سب سے بڑا عالم کا لقب دیا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کی تفسیر پوچھی۔ وہ آیت یہ ہے: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانے زمینیں بھی، ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کی طرف دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں نے اس آیت کی وہ تفسیر تمہیں بتا دی جو میں جانتا ہوں تو تم کفر کرنے لگو گے، یعنی تم اسے جھٹلا دو گے کیونکہ تمہاری عقل اسے تسلیم نہیں کر پائے گی۔ آخر اس تفسیر میں ایسا کیا تھا؟ ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو آج کی پیرالل یونیورس یا ملٹی ورس تھیوری سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ فرماتے ہیں 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں تمہارے آدم جیسا آدم ہے، تمہارے نوح جیسا نوح ہے، تمہارے ابراہیم جیسا ابراہیم ہے اور تمہارے عیسیٰ جیسا عیسیٰ ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ زمین گول ہے یا چپٹی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر زمینوں میں نہ صرف زندگی بلکہ باقاعدہ ذہین تہذیبوں اور وہاں اترنے والی وحی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین کائنات کا کوئی اکیلا نایاب نمونہ نہیں ہے بلکہ ایسی کروڑوں زمینیں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں جہاں زندگی اپنے اپنے مراحل طے کر رہی ہے۔ اب یہاں سائنس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپس میں جڑتی ہے۔ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے یا تنزل الامر۔ ویڈیو کے ایک حصہ میں نے کہا کہ لیبارٹری میں تمام کیمیکل ایلیمنٹس، کاربن، ہائیڈروجن وغیرہ
موجود ہونے کے باوجود زندگی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک امینو ایسڈز کو پروٹین بننے کی ترتیب نہ مل جائے۔ سائنسدان اسے فزیکل لا کہتے ہیں، لیکن قرآن اسے امر یا حکم کہتا ہے۔ یہ حکم الہی کائنات میں ایک سافٹ ویئر کوڈ کی طرح کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی کسی سیارے پر حالات سازگار ہوتے ہیں، پانی، مناسب درجہ حرارت اور کیمیکلز، وہاں یہ حکم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مٹی کے بے جان ذرات سے زندگی انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اوپرین ہالڈن تھیوری نے کہا تھا کہ زندگی پہلے مچھلی کی شکل میں سمندر میں شروع ہوئی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق زمین کے علاوہ دیگر سیاروں پر بھی ارتقاء کے یہی مراحل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہاں پانی ہے تو وہاں بھی مچھلیاں ہوں گی، اور اگر وہاں کروڑوں سال گزر چکے ہیں تو وہاں بھی ایسی مخلوقات ہو سکتی ہیں جو ڈائناسور سے زیادہ طاقتور یا انسانوں سے زیادہ ذہین ہو۔ قرآن نے زمینوں کے علاوہ مثلہن، انہی کی طرح کا لفظ استعمال کیا۔ اگر آسمان وسیع ہے تو وہ زمینیں بھی وسیع ہیں، اگر آسمان تہوں میں ہے تو وہ زمینیں بھی شاید مختلف ڈائمنشنز میں ہیں۔ سائنسدان آج جس چیز کو نظام شمسی سے باہر کے سیارے کہتے ہیں، وہ دراصل انہی مثلہن زمینوں کی تلاش ہے۔ اب تک ہم 5000 سے زیادہ ایسے سیارے ڈھونڈ چکے ہیں جو بالکل زمین کی طرح اپنی سورج سے مناسب فاصلے پر ہیں، جہاں نہ زیادہ گرمی ہے زیادہ سردی۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر کائنات میں اتنی زندگی ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ موت صرف ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی سانس کا رک جانا یا دل کا دھڑکنا بند ہو جانا، لیکن احادیث مبارکہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی حقیقت بتاتی ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی متفقہ روایت کے مطابق قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ یہ مینڈا سفید اور سیاہ دبوں والا ہوگا۔ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ذرا ٹھہریے اور سوچئے، اگر موت ایک جسمانی شکل اختیار کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کائنات میں موجود ہر کیفیت کا ایک مادی وجود بھی ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں زندگی کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے موت ایک مینڈا ہے، زندگی کو اللہ نے ایک ڈیپلڈ میئر کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہی وہ سواری ہے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے وہ راز کھلتا ہے جس نے سامری جادوگر کو ایک عام انسان سے ایک فتنہ گر بنا دیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت 96 میں سامری کا وہ عجیب و غریب اطراف درج ہے جس نے صدیوں سے مفسرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے سونے کے بے جان بچڑے کو بولنے والا زندہ کیسے بنایا، تو اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے بچڑے کے ڈھانچے میں ڈال دیا۔ قدیم تفاسیر بشمول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بتاتی ہیں کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس زندگی والی گھوڑی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہاں کی بنجر زمین سے ہریالی پھوٹ پڑتی تھی، یعنی وہاں زندگی نمودار ہو جاتی تھی۔ سامری نے اس گھوڑی کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھائی۔ اس مٹی میں زندگی کا عنصر اس قدر شدید تھا کہ جب اسے سونے کے بے جان ڈھانچے میں ڈالا گیا تو اس کے اندر سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ ایک زندہ چیز کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زندگی محض ایک حادثاتی کیمیائی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص مادہ ہے جو کائنات میں موجود ہے۔ سائنسدان جسے پریمورڈیل سوپ کہتے ہیں، شاید وہ اسی زندگی کے مادے کا ایک حصہ تھا جو لاکھوں سال پہلے زمین کے سمندروں میں گرا اور بے جان ایلیمنٹس کو جوڑ کر ایک خلیہ بنا دیا۔ آج کی جدید سائنس میں ایک تھیوری ہے جسے پینس مرمیا کہتے ہیں۔ اس کے مطابق زمین پر زندگی یہاں پیدا نہیں ہوئی بلکہ شہاب ثاقب اور 2 مکیتوں کے ذریعے خلا سے یہاں پہنچی۔ اگر ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور سامری کے واقعے کو ملائے تو ایک تصویر بنتی ہے۔ زندگی کے انگریڈینٹس کاربن، نائٹروجن وغیرہ کائنات میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ زندگی کا امر الہی یا حکم کائنات میں لہروں کی طرح گردش کر رہا ہے۔ زندگی کا وہ مادہ یا عنصر جسے زندگی کی گھوڑی سے تشبیہ دی گئی، جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں بے جان کیمیکلز ایک زندہ جاندار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ سائنسدان زندگی کی 123 تعریفیں کیوں کرتے ہیں اور کسی ایک پر متفق کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ صرف کیمیکل ری ایکشن کو دیکھ رہے ہیں۔
क्योंकि वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं। वो इस ड्राइवर को नहीं देख पा रहे जो इस गाड़ी को चला रहा है। जिंदगी वो नहीं जो हमें माइक्रोस्कोप से नजर आती है। जिंदगी वो हुक्म है जो इस खोर्दबीनी ढांचे के पीछे छुपा हुआ है। साइंसदान जब खला में जिंदगी तलाश करते हैं तो वो हर जगह नहीं देखते, वो सिर्फ एक मखसूस इलाके की तलाश करते हैं जिसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। ये किसी भी सितारे के गिर्द वो खास फासला है जहाँ ना तो इतनी गर्मी हो कि पानी भाप बनकर उड़ जाए और ना ही इतनी सर्दी हो कि पानी पत्थर की तरह जम जाए, यानी जहाँ दर्जा हरारत बिल्कुल दुरुस्त हो। हमारी जमीन इसी जोन में वाक़या है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि सिर्फ हमारी कहकशां में 40 अरब ऐसे सियारे हो सकते हैं जो इस गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद हैं। अगर इन 40 अरब में से सिर्फ 1% पर भी हुक्म अलही अमर उतरा हो तो कायनात में करोड़ों ऐसी जगह होगी जहाँ जिंदगी लहरा रही होगी। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि इंसान मरीख पर जाने के लिए बेचैन है। क्यों? क्योंकि मरीख के बंजर सहराओं के नीचे एक बहुत बड़ा राज दफन है। जदीद सैटेलाइट तस्वीर और रोवर्स ने साबित कर दिया है कि करोड़ों साल पहले मरीख पर वसीओ अरीज समंदर, दरिया और झीलें मौजूद थी। वहाँ बादल बरसते थे और हवाएं चलती थी। साइंसदानों को वहाँ ऐसी चट्टानें मिली हैं जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में बन सकती हैं। अब यहाँ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बात याद करें कि अल्लाह ने इन्हीं की तरह जमीनें बनाई, तो क्या मरीख इन 7 जमीनों में से एक थी जहाँ कभी जिंदगी का दौर अरूज पर था और फिर इसे खत्म कर दिया गया। मरीख से आगे बढ़े तो मश्तरी का एक चांद है जिसका नाम है यूरोपा। ये पूरी कायनात में जिंदगी की तलाश के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। यूरोपा की सतह मीलों मोटी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इस बर्फ के नीचे पानी का एक ऐसा समंदर है जो जमीन के तमाम समंदरों को मिलाकर भी इससे 2 गुना बड़ा है। जमीन के समंदरों की तरह इसके नीचे भी थर्मल वेंट्स, गर्मी के सुराख हो सकते हैं। याद कीजिए ओपरेन हाल्डन थ्योरी और जिंदगी की घोड़ी का तस्वर। अगर सामरी ने देखा कि इसके कदमों से जिंदगी फूटती है तो यूरोपा के इन गहरे और गर्म समंदरों में करोड़ों सालों से वो कौन सी मखलूक होगी। 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक दूर दराज सियारे K280b की फजा में एक ऐसी गैस दरियाफ्त की है जिसे DMS कहते हैं। ये दरियाफ्त इसलिए अहम है क्योंकि जमीन पर ये गैस सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के जरिए पैदा होती है। कायनात के किसी भी बेजान अमल से ये गैस नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि हमने दूर दराज के एक सियारे पर जिंदगी का कीमियाई दस्तखत ढूंढ लिया है। अब इस पूरी तस्वीर को जोड़े। साइंस कहती है जिंदगी के अज्जा CHNOPS हर जगह है। पानी कई सियारों पर है और जिंदगी के कीमियाई निशानात मिल रहे हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने आसमानों और जमीनों में मखलूकात को फैला दिया है और इनके दरमियान अल्लाह का हुक्म उतरता है। ये हुक्म और कीमियाई अज्जा मिलकर वो मौजज़ा बनाते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसीलिए कहा था कि तुम्हें बताया तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि ये तस्वर इतना बड़ा है कि इंसान की अकल इस कायनाती वुसअत को समेटने से कासिर है। तो अगर जिंदगी हर जगह है तो क्या कभी इन मखलूकात ने हमसे राब्ता करने की कोशिश की, या क्या हम इन तक पहुंच सकते हैं? जब हम दूसरी दुनियाओं की मखलूकात की बात करते हैं तो हम अक्सर इन्हें अपने जैसा समझते हैं, लेकिन साइंसदान निकोलाई कार्डाशेव ने 1964 में एक ऐसा पैमाना दिया जो हमारी सोच बदल देता है। इसे कार्डाशेव स्केल कहते हैं। इस स्केल के मुताबिक तहजीबें 3 तरह की हो सकती हैं। टाइप 1 वो तहजीब जो अपने पूरे सियारे की तवानाई को कंट्रोल कर ले। हम इंसान अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, हम अभी 0.7 पर हैं। टाइप 2 वो तहजीब जो अपने पूरे सितारे सूरज की एनर्जी को कैद कर ले। टाइप 3 वो ताकतवर मखलूक जो पूरी कहकशां की तवानाई पर हुक्मरानी करे। जरा सोचिए, अगर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बताई हुई दूसरी जमीनों में से कोई तहजीब टाइप 3 तक पहुंच चुकी हो तो वो हमारे लिए क्या होगी? वो हमारी नजर में किसी माफूकल फितरत कुव्वत से कम नहीं होगी। साइंस की एक जदीद थ्योरी है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ये कहती है कि कायनात सिर्फ इन 3 डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पर मुश्तमिल नहीं है जो हमें नजर आती है, बल्कि यहाँ 11 डायमेंशंस मौजूद हैं जिस पर ऑलरेडी मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक रेडियो के अंदर बहुत से स्टेशंस होते हैं, बस आपको फ्रिक्वेंसी बदली होती है। हो सकता है कि जिस जगह आप इस वक्त बैठे हैं इसी जगह कोई और मखलूक भी मौजूद हो, लेकिन इसकी डायमेंशन या फ्रिक्वेंसी आपसे अलग हो, इसलिए ना वो आपको देख सकती है और ना आप इसे। क्या ये वही गैब की दुनिया है जिसका तज़किरा मजहब करता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है
وہ शैतान और इसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। जिन और फरिश्ते दरअसल इसी कायनात की वो मखलूकात हैं जो हमसे हाई डायमेंशन में बसती हैं। साइंस कहती है कि कायनात में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन इनका वजन महसूस होता है। इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। कायनात का 95% हिस्सा इसी से बना है। अब जरा मजहबी तराजर में देखें। फरिश्ते नूर से बने हैं, जिन आग से बने हैं, इंसान मिट्टी से बना है। ये तीनों चीजें एनर्जी, प्लाज्मा और मादा साइंस की रूह से कायनात के बुनियादी सतून है। अगर इंसान मादा के तौर पर जमीन पर मौजूद हो सकता है तो क्या एनर्जी की शक्ल में दूसरी मखलूकात सितारों के अंदर या ब्लैक होल्स के करीब मौजूद नहीं हो सकती? यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है जिसे फेर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर कायनात में इतनी जिंदगी है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आती? साइंसदान एक ग्रेट फिल्टर की बात करते हैं। शायद जिंदगी शुरू होना तो आसान है, जैसे मेलर के तजर्बे में अमीनो एसिड्स बन गए, लेकिन इस जिंदगी का ज़हीन बनना बहुत मुश्किल है। या शायद जब कोई तहजीब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो वो एटमी जंगों या कुदरती आफात से खुद को तबाह कर लेती है। लेकिन इस्लाम हमें एक और जाविया देता है। सूरह शुरा आयत 29 में है, और इसकी निशानियों में से आसमानों और जमीनों की तख्लीक है और वो जानदार जो इसने इनमें फैला दिए हैं, और वो जब चाहेगा इनको जमा करने पर कादिर है। इस आयत में लफ्ज इनको जमा करना एक सनसनी खेज इशारा है, यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन की मखलूक और आसमान की मखलूकात एक जगह जमा होंगी। अब हम इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस बात की गहराई में जाएंगे कि हर जमीन का अपना आदम और अपना नूह है। क्या इसका ये मतलब है कि कायनात में इंसानियत कई वर्जन्स में मौजूद है? साइंस यह कहता है कि अगर दो अलग अलग सियारों पर हालात एक जैसे हों तो वहाँ जिंदगी एक ही जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर किसी दूसरे सियारे पर भी जमीन जैसा माहौल है तो वहाँ भी दो आँखों, एक नाक और दो हाथों वाली मखलूक का होना साइंसी तौर पर मुमकिन है। लेकिन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात सिर्फ बायोलॉजी तक महदूद नहीं थी। जब वो कहते हैं कि वहाँ तुम्हारे नूह जैसा नूह है तो वो दरअसल कायनाती शरीयत की तरफ इशारा कर रहे थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, आसमानों और जमीनों में जो कोई भी है वो अल्लाह ही की तस्बीह करता है। अब जरा गौर करें, तस्बीह वही कर सकता है जिसके पास शौर हो। अगर दूसरी जमीनों पर आदम और नूह जैसे वजूद मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रबूबियत सिर्फ इस छोटी सी जमीन तक महदूद नहीं है। अल्लाह तमाम जहानों का पालने वाला। जहाँ जहाँ जिंदगी है वहाँ वहाँ अल्लाह का हुक्म अमर उतरता है, वहाँ वहाँ अल्लाह का हुक्म उतरता है, और जहाँ शौर है वहाँ रहनुमाई के लिए पैगाम भी उतरता है। इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह और कई बड़े मुहद्दिसीन ने इस बहस को छेड़ा है कि क्या दूसरी मखलूकात पर भी अहकामात लागू होते हैं। अगर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत को दुरुस्त माना जाए तो कायनात के दूर दराज सियारों पर रहने वाली मखलूकात के भी अपने इम्तहानात हैं। वहाँ भी खैर और शर की जंग है। वहाँ भी यहाँ के आदम अलैहिस्सलाम जैसे किसी को खलीफा बनाया गया होगा। यहाँ इस बात को गौर से सुने और समझे। हजरत इब्ने अब्बास की बात का मतलब ये नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम जैसा ही सेम टू सेम शक्लो सूरत वाला दूसरा आदम, बल्कि मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ अल्लाह ने खबरदार करने वाले अंबिया को भेजा इसी तरह वहाँ भी भेजा। ना कि ये कि जिस शक्लो सूरत और हालात में साजिद यहाँ मौजूद है तो सेम टू सेम शक्लो सूरत वाला एक साजिद वहाँ होगा। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं, वल्लाहु आलम। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो तमाम जहानों के लिए मरकज है। कुरान कहता है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहाँ जहानों जमा का सीगा है। इसका मतलब है कि अगर दूसरी जमीनों पर आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम जैसे मौजूद हैं तब भी इन सब के लिए रहमत का असल मंबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका ही है। अब तक हमने ये समझ लिया कि जिंदगी के अज्जा कायनात में हर तरफ बिखरे हुए हैं और हुक्म अलही के तहत दूसरी जमीनों पर भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल दीवार की तरह खड़ा है, अगर वो है तो हमें मिलते क्यों नहीं? साइंसदान इसे दी ग्रेट फिल्टर कहते हैं। हो सकता है कि कायनात में जिंदगी पैदा होना तो आम हो, लेकिन इसे एक सियारे से दूसरे सियारे तक पहुँचाने के काबिल बनने में करोड़ों साल लगते हों, और अक्सर तहजीबें इससे पहले ही किसी कायनाती हादसे या अपनी ही गलतियों जैसे एटमी जंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो जाती है। जमीन से करीब तरीन सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो हमसे तकरीबन 4 नूरी साल दूर है। अगर हम आज के सबसे तेज रफ्तार रॉकेट पर भी बैठे तो वहाँ पहुँचने में हमें 70,000 साल लगेंगे। अब यहाँ कुरान की वो आयत याद करें, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की मानद जमीनें भी,
ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے۔ اس درمیان میں جو خلا ہے وہ دراصل ایک حفاظتی دیوار ہے۔ اللہ نے مختلف مخلوقات کو الگ الگ جزیروں میں رکھا ہے تاکہ جب تک وہ اس کا اذن نہ ہو ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہر زمین میں تمہارے نوح جیسا نوح ہے، ایک بہت گہری کھڑکی کھلتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رہنمائی کائنات کے ہر کونے میں پہنچی ہے۔ اگر مریخ پر کسی دور دراز کہکشاں کے سیارے پر ذہین مخلوق بستی ہے تو اللہ نے انہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہاں بھی حق اور باطل کے معرکے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی اخلاقی قوانین نافذ ہوں گے۔ یہ تصور انسان کو کتنا چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کا مرکز ہم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کائنات کے کسی دوسرے گوشے میں کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہم سے ہزاروں سال پہلے امن اور سکون کا وہ سبق سیکھ چکی ہو جسے ہم آج بھی نہیں سمجھ پائے۔ سائنسدان میشو کاکو کہتے ہیں کہ اگلے 100 سالوں میں انسان ٹائپ 1 تہذیب بن سکتا ہے، یعنی ہم زلزلوں، موسموں اور سمندروں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم نے مٹی کے ذرات سے لے کر کہکشاؤں کی وسعتوں تک کا سفر کیا۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا مقدر تھرمل ڈیتھ ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب ستارے بجھ جائیں گے، ایٹمز حرکت کرنا بند کر دیں گے اور ہر طرف موت کا راج ہوگا۔ لیکن یہاں اسلام ہمیں ایک مختلف اور پر امید انجام بتاتا ہے۔ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ وہ دراصل اس قانون فنا کا خاتمہ ہے۔ جب موت ذبح ہو جائے گی تو وہ مادہ اور روح ایک ایسے توازن میں آ جائیں گے جہاں ٹوٹ پھوٹ کا عمل رک جائے گا۔ یہی وہ ابدی زندگی ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی وہ آیت نمبر 29 ایک بار پھر سے یاد کریں، اور وہ جب چاہے گا ان آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ یہ جمع کرنا کب ہوگا؟ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن کچھ جدید مفکرین کا خیال ہے کہ یہ انسان کی خلا میں پیش قدمی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ٹائپ 1 اور پھر ٹائپ 2 تہذیب کی طرف بڑھیں گے، اگر دنیا باقی رہی تو شاید انسان اس قابل ہو جائے کہ ان دوسری مخلوقات سے رابطہ کر سکے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اخلاقی طور پر اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ کسی دوسری مخلوق سے مل سکے؟ اگر ہم اپنی ہی زمین پر رنگ، نسل اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں تو ہم کائناتی برادری کا حصہ کیسے بنیں گے؟ زندگی کی 123 تعریفیں اپنی جگہ، لیکن اس کا اصل مقصد وہی ہے جو اس حکم میں چھپا ہے، جو آسمانوں سے زمینوں کے درمیان اترتا ہے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس خالق کی نشانیوں کو پہچاننے کا نام ہے جس نے ہائیڈروجن کے ایک ایٹم سے لے کر اربوں نوری سال پھیلی کہکشاؤں تک ہر چیز کو ایک خاص ترتیب میں رکھا ہے۔ آپ کے جسم میں موجود کاربن، آپ کے خون میں موجود آئرن اور آپ کی آنکھوں کی بینائی، یہ سب اس عظیم کائناتی کہانی کا حصہ ہے جو آج سے اربوں سال پہلے شروع ہوئی تھی اور جس کا اختتام اس دن ہوگا جب موت خود مر جائے گی۔ خلا میں ایک زمین گھوم رہی ہے، اچانک 6 اور زمینیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ ہماری نگاہ صرف ایک ہی زمین پر ٹکی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسی ہی مزید 6 زمینیں بھی ہیں جہاں مخلوقات، احکامات اور راز چھپے ہوئے ہیں جو ہماری سوچ سے کہیں آگے ہیں۔ آئیے 7 زمینوں کے متعلق جانتے ہیں قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی سورت الطلاق کی آیت 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس میں اللہ کے احکامات اتارے جاتے ہیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک وہ ہر علم سے واقف ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 29 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمام تر چیزیں جو زمین کے اندر ہے تمہارے لیے پیدا کی اور یوں 7 زمینیں بنا دی، اور بے شک وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی ان آیت پر غور کریں تو ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس زمین پر آج ہم انسان زندگی گزار رہے ہیں وہ صرف ایک ہی زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کی ملتی جلتی 6 اور زمینیں بھی موجود ہیں جو کہ حقیقت میں ہماری سوچ اور نظروں سے بہت دور ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہی زمین جیسی 6 اور زمینیں بھی وجود رکھتی ہیں جن پر ہم جیسے ہی انسان یا پھر انسان جیسی ہی کوئی اور مخلوق آباد
ہے اور ان پر اللہ پاک کے احکامات بھی اترتے رہتے ہیں جو کہ ہماری موجود کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے تو 7 کائناتیں بنائی اور پھر انہی کے اندر 7 زمینیں پیدا فرمائی۔ ہماری جیسی مزید 6 زمینوں کے اندر کئی قسم کی مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ قرآن مجید کی جن آیت کے اندر 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، ان سے مراد زمین کی تہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے جیسے کہ مینٹل کرسٹ یا پھر کور وغیرہ۔ بالکل انہی آسمانوں میں ہماری زمین جیسی ہی 6 اور زمینیں بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید میں ان زمینوں کا حوالہ دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہاں بھی ہماری زمین ہی کی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اب یہ زندگی کی صورت میں موجود ہو سکتی ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کو اس کی مثال دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور ہم انسان بھی صرف اسی کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس آج اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہماری کائنات جیسی ہی کئی اور کائناتیں موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں، اور اسی بات پر آج دنیا کے تقریباً سبھی بڑے بڑے سائنسٹسٹ یقین بھی رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ایک سائنسٹسٹ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جس کو ہم انسان اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت ہماری موجودہ کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے جسے ہم عام طور پر آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات تو وہ ہے جسے نان آبزرویبل یونیورس کہا جاتا ہے، جو ہمارے موجودہ کائنات سے 3 گنا زیادہ بڑی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی کائنات جسے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر ایسی صلاحیت کبھی پیدا ہو پائے گی۔ اللہ پاک کی قدرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی اور پاور کے حصول کے باوجود بھی انسان موجودہ زمین تک کا آخری سرا تک نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہاں تک کہ خود قرآن مجید نے اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ انسان زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک کہ اس کی حد مقرر ہے۔ یاد رہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اس بات سے آپ واقف ہی ہوں گے کہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ہماری دنیا میں وجود رکھتی ہیں، اور زمین پر موجود ہم ان چیزوں کو بس اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے سے انکار نہیں کر سکتے، جیسے کہ گریوٹی، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور سگنلز کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہماری دنیا کے اندر اور زمین پر موجود ہیں جن کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی چھو سکتے ہیں۔ 7 زمینوں کا تصور بھی اتنا زیادہ مختلف نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے یقیناً کسی مصلحت کی وجہ سے پوشیدہ ہے۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری یہ کائنات اور ہماری زمین پہلے ایک نقطے کے اندر بند تھی اور جس کی گریوٹی حد سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد ایک بڑے دھماکے سے یہ پھٹ کر بکھر گئی، جس کے بعد ہماری موجودہ کائنات اور ہماری یہ زمین جس پر آج ہم رہتے ہیں وجود میں آئی۔ یہاں یہ جان کر بھی آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ لمحہ بہ لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دھماکے کے بعد چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے سے شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے واپس پلٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اسی تھیوری کے بارے میں 1400 سال پہلے قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت 30 کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ایک ساتھ ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور پھر ہر چھوٹی بڑی چیز جسے آج تم زمین پر دیکھتے ہو وجود میں آئی، تو پھر جو لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اسی طرح اس زمین کے خاتمے کے متعلق سورہ الحج میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے جتنی چیزیں اس زمین پر ہیں سب کی سب اس خالق کائنات نے تمہارے لیے زیر فرمان کر رکھی ہے، اور وہ کشتیاں بھی جو خدا کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہیں، اور بے شک وہی تو ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، بے شک وہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ دوستو، آج سے کئی سو سال پہلے جب عام سی ٹیکنالوجی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا، اس دور میں لوگ زمین کی شیپ کو فلیٹ مانا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید وقت اور جدید ٹیکنالوجی نے لوگوں کی اس بات کو تب ریجیکٹ کر دیا جب انسان ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی حد تک خلا کی گہرائیوں میں جانے میں کامیاب ہوا۔ لیکن اس جدید دور میں بھی اس وقت کئی ایسی سوسائٹیز کے لوگ
موجود ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ زمین گول نہیں بلکہ فلیٹ ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی کئی وضاحتیں بھی پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس یقین کو دنیا کے سامنے ثابت کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری یہ زمین جس پر آج ہم رہتے ہیں کسی ڈسک کی طرح فلیٹ ہے یا پھر اس کی شیپ گول ہے؟ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اگر ہماری زمین فلیٹ یا ہموار ہوتی بالکل ایک ڈسک کی طرح تو یہ کام کیسے کرتی؟ پرانے زمانے کے لوگوں کی تھیوری کے مطابق زمین ایک ڈسک کی طرح ہے جس کے اوپر ایک ہی مدار کے اندر چاند اور سورج گھوم رہے ہیں، اور یہ دونوں سائز کے اندر نہ تو اتنے بڑے ہیں اور نہ ہی زمین سے اتنا دور جتنا کہ ناسا کے ذریعے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ ان کے مطابق ہم سوشل میڈیا پر زمین کے متعلق جو بھی خبریں پڑھتے ہیں اور جو بھی تصویریں دیکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑھا چڑھا کر بنائی گئی ہیں۔ یعنی کہ ان کے مطابق ناسا نے ان تصویروں کو خود کمپیوٹر کے ذریعے تیار کیا ہے اور اب یہ جھوٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے پھیلا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسا کے ذریعے جو بھی زمین یا خلا کی تصویریں سوشل میڈیا پر جاری کی جاتی ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے کچھ حد تک تیار کی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں کہ انہیں اصل زمین کی تصویریں کہہ کر اپلوڈ کیا گیا ہو۔ ناسا کے ذریعے جو بھی تصویر اپلوڈ کی جاتی ہے ان میں کلرز کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ انسانی آنکھ کی مدد سے انہیں دیکھنا آسان ہو۔ اگر ناسا ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے لگ پڑے تو ذرا آپ خود سوچیں کہ دنیا میں ناسا کے علاوہ جو باقی اسپیس ایجنسیز کام کر رہی ہیں کیا وہ ناسا کی باتوں پر یقین کریں گے؟ اپنا امیج خراب کرنے کے لیے ناسا کبھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے دنیا اسے جھوٹا کہے۔ یاد رہے کہ فلیٹ زمین کے ماڈل کے اندر چاند اور سورج گرہن کا کانسیپٹ بھی ممکن نہیں کیونکہ وہ ایک ہی مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، اس لیے نہ تو چاند سورج اور زمین کے درمیان آ سکتا ہے اور نہ ہی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ کر گرہن کی وجہ بن سکتی ہے۔ ایسا صرف ہماری زمین کے گول شیپ کے اندر ہی ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہم اپنی اصل زندگی میں دیکھتے بھی ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زمین فلیٹ یا ڈسک کی شکل میں نہیں بلکہ گول شیپ پہ ہے، اور ناسا یہ بات پوری دنیا کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ناسا کے علاوہ دنیا میں اور بھی اسپیس ایجنسیز موجود ہیں، اگر ناسا کی کوئی بات غلط ہوتی تو باقی اسپیس ایجنسیز اس کی کسی بات پر یقین ہی نہ کرتی، اور نہ صرف باقی اسپیس ایجنسیز بلکہ پوری دنیا ناسا کی ہر کی گئی تحقیق اور ہر بات کو اچھے سے مانتی ہے۔ زمین پر موجود تو ہم انسانوں کو زمین کی حرکت محسوس نہیں ہوتی، مگر حقیقت میں تو یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اور یاد رہے کہ تیرتی ہوئی چیز ہمیشہ اپنے آس پاس چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہمیں زمین کی حرکت بالکل ویسے ہی محسوس نہیں ہوتی جیسے ہم ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں اور ہمیں جہاز کے اندر اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح ہماری زمین بھی اپنی پوری سطح کو لے کر گھوم رہی ہے مگر ہمیں اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی اور ہمیں یہ ایک جگہ پر فکس ہی لگتی ہے۔ اسے ہلنے جلنے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا کیا جو کہ کیلوں کی طرح اس کے اندر گھس کر اور زمین کے وزن کو برابر کر کے اسے ہلنے جلنے سے بچاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف زمین کو پیدا کیا بلکہ ہم اسے مسلسل پھیلا بھی رہے ہیں، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ایک معجزہ ہے، مگر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مقدس کتاب کو نہ سمجھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آنے والی اسلامک ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ سورۃ طلاق کی ایک آیت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی 7 زمینیں جس میں اس کے حکم اتارے جاتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے تخلیق کردہ 7 آسمانوں کے اندر کیا کچھ موجود ہے، ہر ایک آسمان کا کیا نام ہے، اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ آج ہم ان چھپی ہوئی دنیاؤں سے پردہ اٹھائیں گے جو ہماری آنکھوں سے تو اوجل ہے مگر حقیقت میں بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں بستی وہ مخلوقات جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے۔ سائنس خلا تک پہنچی لیکن کیا وہ 7 آسمانوں تک جا پائی یا وہ دروازے صرف ایمان والوں کے لیے کھلتے ہیں؟ ہماری اس کائنات کی آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں کئی طرح کے مفروضے اور نظریے بیان کرتا آیا ہے۔ کائنات صرف ایک ہی ہے یا پھر بہت سے جہاں آباد ہیں؟ سائنسٹسٹ کے لیے ہمیشہ سے ہی یہ ایک بہت بڑا سوال بنا رہا ہے۔
قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں اس حوالے سے بہت سے اشارے موجود ہیں جنہیں جان کر یہ واضح ہوتا ہے کہ کائنات صرف یہی نہیں جس میں ہم آباد ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دنیا آباد ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح 7 زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم جاری ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور وہ سورۃ طلاق کی آیت کے متعلق پوچھنے لگا، مگر ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ ابن عباس فرمانے لگے، 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیغمبر اور نبی مبعوث فرمائے گئے تاکہ ان زمینوں پر رہنے والے لوگ ان کے ذریعے سیدھی راہ پر چل سکے۔ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر تقریباً 7 مختلف مقامات پر ملتا ہے، جن میں سب سے واضح سورہ نوح آیت 15، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان تا با تا بنائے؟ سورہ الملک آیت 3، اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان نہ صرف عدد میں 7 ہے، بلکہ وہ ایک ترتیب، ایک تا در تا نظام کے تحت بنائے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت اور حتیٰ کہ قدیم مصری اور یونانی فلسفوں میں بھی 7 آسمان یا 7 ہیونز کا ذکر ملتا ہے۔ تورات میں 7 آسمانی منازل کا ذکر آروت وغیرہ کے ناموں سے آیا ہے۔ عیسائی روایات میں ہیون آف ہیونز کا ذکر ہے۔ ہندو مت 7 لوگ جیسے بھور، بھوا، سہوا وغیرہ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ 7 آسمان کا تصور انسانی روح میں فطری طور پر موجود رہا ہے۔ اسی طرح جو آسمان ہمیں صرف ایک دکھائی دیتا ہے، اس کے اوپر 6 مزید اور آسمان ہے۔ ایک مشہور ڈاکٹر موریس بوگائل کی کتاب جس کا نام دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس ہے، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن میں 7 کا لفظ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یونانی اور رومی میں بھی 7 لفظ میں اپنی روحانی اور مذہبی کتابوں میں کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی کئی اور زمینیں بھی کائنات میں موجود ہوں اور انسان کی ان تک رسائی ممکن نہ ہو۔ سائنس کے مطابق آج بے شمار ستارے اور سیارے ہماری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، جبکہ ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کو لے کر علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور 7 آسمان ہے، جبکہ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی کہ اگر ارفاق نامی ایک شخص اس زمین پر موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید 6 اور زمینوں پر بھی موجود ہو۔ صوفیہ اکرام کے ہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں کا تصور ملتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ اس قوم کے ایک شخص نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ وہ کہنے لگا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ وہ کہنے لگا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کی بات کر رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا پھر کسی اور آدم کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں بیان فرمایا گیا کہ اس کائنات میں 7 زمین 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ کئی احادیث اور مذہبی کتابوں میں 7 آسمانوں اور ان کی رنگت اور ان میں رہنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے انہیں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس آسمان کے بارے میں کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ پانی سے بنا ہے۔ معراج والی ایک حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام رہتے ہیں، جبکہ کچھ روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے آسمان پر ایک ایسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم برف اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ پہلا آسمان ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو کہ جاندار ہے، زندہ ہے۔ اس آسمان پر ایسے دروازے ہیں جن سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی،
यहाँ तक कि टेम्परेचर भी नहीं। दूसरे आसमान का नाम फिदूम या माउन है और ये सफेद मोतियों से बना हुआ है। इस आसमान से सफेद रोशनी की शुआएं फूटती हैं। रिवायात में आता है कि दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहा अलैहिस्सलाम रहते हैं। तीसरे आसमान का नाम मालकूत या हारियून है और ये तांबे और लोहे का बना हुआ है। इस आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते हैं, जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक इस आसमान पर इजराइल अलैहिस्सलाम के होने का भी जिक्र है, जो कि मालकुल मौत यानी कि मौत के फरिश्ते के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके ऊपर चौथा आसमान है जिसका नाम जायरा है और ये आंखों में खैरगी पैदा करने वाली सफेद चांदी से बना हुआ है। इस आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रहते हैं। इसके अलावा इस आसमान पर एक ऐसे फरिश्ते के होने का भी जिक्र मिलता है जो आंसुओं का फरिश्ता कहलाता है। इसके बाद पांचवा आसमान आता है जिसका नाम मजीना या मिस्रा है। ये चांदी से बना हुआ है और इस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम रहते हैं। इसके ऊपर छठा आसमान है जिसका नाम खालसा है और इसे चमकदार मोतियों, सोने और सुर्ख पत्थरों से बनाया गया है और इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहते हैं। सूरत नजम के मुताबिक यही वो आसमान है जिस पर अजीमुल शान दरख्त है, जिसकी जड़ें इसी छठे आसमान से शुरू होती हैं और शाखें सातवें आसमान तक जाती हैं। इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा है। दरअसल ये बेरी का दरख्त है जिसके पत्ते बड़े बड़े और इसके फल मटकों जैसे हैं। इस अजीमुल शान दरख्त पर सोने से बने हुए परवाने उड़ते रहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के हवाले से फरमाते हैं कि माराज की रात मैंने देखा कि अल्लाह के हुक्म से इस दरख्त के रंग ऐसे बदले कि मैं उन रंगों को ही नहीं जानता और दुनिया की कोई भी मखलूक उस दरख्त के रंगों की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती। और फिर इसके ऊपर सातवां आसमान है जिसका नाम लामिया या दामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना हुआ है। ये एक ऐसी रोशनी से बनाया गया है जिसे इंसान नहीं समझ सकता। इस आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते हैं और यही वो सातवां आसमान है जिसमें बैतुल मामूर मौजूद है और सिदरतुल मुंतहा की शाखें इसी सातवें आसमान तक पहुँचती हैं। नीचे से जो कुछ जाता है वो इसी आसमान पर रोक लिया जाता है और ऊपर से जो आता है वो इसी आसमान पर वसूल किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये है कि सातवें आसमान के ऊपर क्या है। इसके ऊपर अर्श है जिसे 8 फरिश्तों ने उठा रखा है। ये अर्श सुर्ख याकूत का बना हुआ है और इस अर्श के ऊपर एक अजीमुल शान कुर्सी है। यहाँ इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह पाक है जिसने मुझे और आपको बनाया। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, कीड़े मकोड़ों से लेकर जानवरों तक, पहाड़ों, नदियों, समंदरों और दरियाओं से लेकर इंसानों तक, इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है सब इसी की तहकीक करदा है। रिवायात में आता है कि इस अर्श के दाएं तरफ लोहे महफूज है जिसे अल्लाह पाक ने सफेद मोतियों से बनाया है। इसकी रंगत नूर की है और इसमें लिखी हुई लिखाई भी नूरानी है। लोहे महफूज वो चीज है जिस पर इंसान का रिज्क, जिंदगी, मौत, अरूज और जवाल के अलावा अल्लाह पाक का हर हुक्म लिखा गया है और अल्लाह पाक जो चाहे वो इसके हुक्म से इसमें लिख दिया जाता है। इसकी जड़ दूध जैसे सफेद पत्थरों से बनी हुई है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक इस पर दिन में 360 मर्तबा निगाह डालता है। दोस्तों, कुरान मजीद में 7 आसमानों का जिक्र तकरीबन 7 आयत में किया गया है। इन आयत में फरमाया गया, वही तो है जिसने जमीन पर मौजूद तमाम तर चीजें तुम्हारे लिए पैदा की और फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उनको ठीक 7 आसमान बना दिया। बेशक वो हर चीज से खबरदार है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का वजूद बरहक है। लेकिन वाज़िह रहे कि इनके नाम और ये किस चीज से बनाए गए हैं ये मुख्तलिफ रिवायात में है। जैसे कि हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने 7 आसमान पैदा किए, हर एक आसमान का नाम रखा और हर आसमान के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए। पहले आसमान को हरे रंग के ज़मुर्द से बनाया गया, दूसरे आसमान को खालिस सफेद चांदी से बनाया गया, तीसरा आसमान सुर्ख याकूत से बना है, चौथे आसमान को सफेद मोतियों से बनाया गया, पांचवें आसमान को सुर्ख रंग के सोने से बनाया गया, छठे आसमान को जर्द रंग के याकूत से बनाया गया है और 7वां आसमान नूर से बनाया हुआ है। याद रहे कि कुरान में जहाँ 7 आसमानों का जिक्र है तो वही 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है। यहाँ ये भी मुमकिन है कि शायद जमीन और आसमान की तादाद 7 से भी ज्यादा हो। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने फल्की मुशाहदात से अंदाजा लगाया है कि हमारी जमीन जिस कहकशां में वाक़या है सिर्फ इसके अंदर ही 40 करोड़ ऐसे सियारे पाए जाते हैं जिनके तभी हालात हमारी जमीन से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना है
کہ ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق موجود ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور جس طرح آسمانی دنیا کے نیچے زمین ہے بالکل اسی طرح دوسرے آسمان کے نیچے بھی زمین ہے، مگر یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں اور سائنس کی رسائی بھی یہاں تک ناممکن ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس راز کا ہم پر انکشاف کیا ہے کہ وہ نہایت وسیع ہے۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور ہر آسمان کا اپنا اپنا والیم ہے۔ جیسے کہ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر یہ کوہ کاف کے سبزے کی وجہ سے ہرا نظر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان شامل تھے، یہاں تک کہ ہر ایک آسمان پر موجود آپ نے ہر پیغمبر اور رسولوں سے ملاقات بھی کی۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری زمین پر کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور اور چرند و پرند، جو کہ ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے، اور اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ اسی طرح کی کائنات کی اور کئی کائنات کا وجود ہونا جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہماری عقل، ہماری سائنس اور ہماری ٹیکنالوجی آج بھی ان 7 آسمانوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ ہم صرف اسی ایک آسمان کو دیکھ پاتے ہیں جو ہمارے اوپر ہے۔ باقی 6 آسمان آج بھی ہمارے علم، بصیرت اور ٹیکنالوجی سے اوجھل ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف 7 آسمان بنائے، بلکہ ہر ایک آسمان کا ایک مخصوص مقام، رنگ، ساخت اور مخلوق ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان آیت پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر جھکنے والے بن گئے ہیں یا صرف حیران رہ گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا خالق ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، اور ہر آسمان و زمین پر اس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر تدبیر کریں، اس کی آیت پر غور کریں اور اللہ کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں، کیونکہ سائنس ہمیں علم دیتی ہے مگر ایمان ہمیں منزل دیتا ہے۔ احادیث کے مطابق پہلے آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو۔ بالکل اسی طرح 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی سرحدوں کو نہ تو انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔